الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. محترم حاضرین، گزشتہ جمعہ میں تسبیح سے متعلق کچھ باتیں ہوئی، اس کی اہمیت، افادیت اور اس کے اجر و ثواب اور فضیلت کی کچھ باتیں. اگر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے شب و روز کے دورانیے میں ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم صبح سے شام تک اور زندگی کے ہر مرحلے میں تسبیحات کو اپنا حرز جاں بنائیں. یہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اللہ کی برکتوں کا سبب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنیا اور آخرت میں اجر و ثواب، بلکہ ہمارے دکھ درد، کئی کلمات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غم آتا، آپ آسمان کی طرف سر اٹھا کر سبحان اللہ العظیم کہا کرتے تھے. گویا یہ ہمارے اندر کوئی غم ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، اس کا علاج بھی ہے. صبح شام کے بہترے اذکار میں تسبیح بیان کی گئی. ابھی میں نے جو آیت کریمہ سورہ طٰہٰ کی پڑھی، فاصبر علی ما یقولون، لوگوں کا جو مخالفتوں کا ماحول ہے، اس میں آپ کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے. جو یہ کہہ رہے ہیں مشرکین، کفار، مخالفین، اس پر آپ صبر کیجئے. اگر آپ کو دکھ ہے، مخالفت ہے آپ کی، تو یہ نسخہ قرآن نے بتایا، ایک طرف صبر کرنا ہے اور دوسرا وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد و تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے. تسبیح کرتے رہیے. قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے. ومن آناء اللیل، اور دن رات کی مختلف گھڑیوں میں، اوقات میں. فسبح واطراف النہار، اور دن کے الگ الگ حصوں میں، آپ دن کے حصوں میں تم تسبیح بیان کرتا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب ہے. قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے، سورج نکلنے کے بعد، رات کی گھڑیوں میں اور دن کے حصوں میں تسبیح بیان کرتا رہے، تاکہ ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے، خوش ہو جائے. بعض علماء نے یہاں تسبیح سے مراد نماز لیا ہے کہ اس آیت کریمہ میں دن کے طلوع شمس سے پہلے فجر، غروب شمس سے پہلے عصر، آناء اللیل میں مغرب اور عشاء، اور اطراف النہار پہلے حصے کا اور دوسرے حصے کا. دن کا 2 حصہ کیا جائے تو دونوں کا کنارہ ہے ظہر. اس اعتبار سے قرآن کی اس آیت میں 5 نمازیں آ گئی. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد عام تسبیح ہے، تحمید ہے، جس میں ساری عبادات آ جاتی ہیں. قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا کہنا ہے، اور دوسری ساری عبادات. تو اللہ کے اس آیت سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنوں رات میں ایک مسلمان کو تسبیح سے چھٹکارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کو اپنی عادت کا حصہ بنانا چاہیے. یہ خود ہمارے فائدے کے لیے ہے. میں نے گزشتہ ہفتہ اس کی فضیلت کی متعدد حدیثیں بیان کی، قرآن کی آیتیں بیان کی کہ اس کا کتنا عظیم مقام ہے. تسبیح کا بڑا عظیم مقام ہے. یہ جلیل القدر عبادت ہے، بندے پر واجب ہے. اس کا اجر و ثواب بہت عظیم الشان ہے. زبان پہ ہلکی ہے اور میزان عمل میں بھاری ہے. اللہ کو پسند ہے، رحمان کو پسند ہے، جیسا کہ حدیث میں آپ نے سنا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن والی حدیث. اب یہاں آج کے خطبے میں یہ بیان میں نے وعدہ کیا تھا کہ اہم پہلو یہ ہے کہ ہم غور کریں کہ تسبیح کا معنی کیا ہے، اس کی اتنی فضیلت کیوں ہے، اس کا مفہوم اور تقاضا کیا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ زیادہ اہم ہے کہ مسلمانوں میں آج ہمارے یہاں فضائل تو خوب بیان کیے جاتے ہیں، ہم سنتے سناتے ہیں، لیکن اس فضیلت
اس فضیلت کی وجہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی روح کیا ہے؟ اکثریت، جیسے اکثریت فضائل کو جانتی ہے، اکثریت اس وجہ کو نہیں جانتی اور نہ جاننا چاہتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تسبیح کا معنی کیا ہے؟ ایک زبردست معنی ہے اور یہ بڑا وسیع مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے۔ سبح سے بنا ہے، اصل التسبیح ہے التنزیہ عن کل سوء من کل سوء، کہ تسبیح کی اصل اور بنیاد یہ ہے کہ ہر برائی، ہر نقص سے پاک صاف قرار دیا جائے۔ جب ہم اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ کر رہے ہیں۔ تنزیہ یعنی صاف کرنا، پاک ماننا، بالا تر ماننا کہ اللہ پاک ہے، صاف ہے ہر سو، ہر برائی سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے۔ کوئی معمولی سا بھی، ایک معمولی سا لاکھواں، ایک فیس کیا کہیں گے، ایک یا ایک کا لاکھواں حصہ، کوئی معمولی ایک ذرے کا کوئی حصہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی خامی، کوئی جھول نہیں ہے۔ تسبیح کا ایک عام معنی یہ ہے۔ سبح بعد کو کہتے ہیں، یعنی تسبیح تبعید کہتے ہیں، تبعیدہ عن کل سوء، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر برائی سے دور ماننا۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تسبیح کا معنی کیا ہے، تو انہوں نے کہا تعظیم و جلال اللہ، اللہ کے جلال کی تعظیم کرنا، اللہ کے جلال کی۔ اس معنی کی ایک حدیث بھی ہے طبرانی کی، میں نے اس لیے پیش نہیں کی کہ وہ ضعیف ہے، لیکن اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب ہے روایت کہ آپ نے فرمایا کہ تسبیح کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر عیب اور ہر برائی کو دور ماننا، پاک صاف بتانا۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرنا، اللہ کے جلال کی تعظیم کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تسبیح کے معنی میں دو قول ہے، ایک تو عمومی ہے کہ سبحان اللہ تنزیہ اللہ عن کل سوء، سبحان اللہ کا لفظ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کو ہر سو، ہر برائی سے منزہ، پاک اور صاف قرار دینا۔ ہاں، حضرت میمون بن مہران کہتے ہیں کہ سبحان اللہ اسم یعظم اللہ بہ، سبحان اللہ یہ ایسا لفظ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے، وَيُحَاشَى بِهِ مِنَ السُّوءِ، اور اس کے ذریعے سے سو اور برائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور مانا جاتا ہے۔ ایسے اور بھی اقوال ہیں ابو عبیدہ بن معمر کے، سبحان اللہ تنزیہ اللہ وتبرئتہ، اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور اس کو بری قرار دینا ہر خامی سے، ہر عیب سے۔ اسی طریقے سے حضرت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَمَانَا هَذِهِ الْكَلِمَةِ، سبحان اللہ کا معنی ہوتا ہے تنزیہ رب تعالی و تعظیمہ و اجلالہ اما لا یلیق بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ، رب تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ، تعظیم اور اس کو جلیل القدر ماننا، اونچا ماننا ہر اس چیز سے جو اللہ کے لائق اور شایان شان نہیں ہے، جو اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے، ان چیزوں کو اللہ سے دور ماننا، اللہ کو ان سے پاک صاف ماننا۔ کبھی تسبیح کا معنی قرآن میں نماز کا بھی ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے یہ مروی ہے کل تسبیح فی القرآن فہو صلاۃ، کہ قرآن میں جو تسبیح کا لفظ بندوں کے لیے آیا ہے عام طور سے وہ سب کے سب نماز کے معنی میں ہے۔ چنانچہ یہ جو بھی آیت میں نے پڑھی تھی سورہ طٰہٰ کی، اس آیت میں بھی وہ کہتے ہیں کہ تسبیح سے مراد نماز ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسبح علی راحلہ قبل ای وجہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نماز پڑھتے تھے، وہ کسی بھی طرف رخ کرے، ہاں، اور اس پر وطر پڑھتے تھے، ہاں، مگر فرض نماز آپ سواری پر نہیں پڑھتے تھے، اونٹ پر، گھوڑے پر سوار پڑھ لیتے تھے، سنن و نوافل یا وطر پڑھ لیتے تھے۔ اسی لیے لوگوں نے کہا کہ وطر فرض نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے، اور فرض نماز کو آپ نیچے پڑھتے تھے۔ اب ہمارے یہاں آج جو سواری ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، بس ہے، ٹرین ہے، اس لیے اس میں ہم کو جیسے موقع ملے ویسے پڑھ لینا چاہیے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں، یہ ایک جامع بات ہے، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ تسبیح جب کہا جاتا ہے یا تسبیح بیان کی جاتی ہے تو اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس سے مراد اللہ کے ذکر کی جنس ہوتی ہے، صرف سبحان اللہ کہنا نہیں، اللہ کا ذکر جس لفظ سے بھی کیا جائے وہ سب تسبیح کے عمومی معنی میں داخل ہے، یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ اس معنی میں قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے فلان یسبح اذا کان یذکر اللہ، فلاں تسبیح بیان کرتا ہے، جب ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں تو اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اس میں اللہ کی تحلیل، تحمید بھی شامل ہے،
تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا، تحمید الحمدللہ کہنا، یا اللہ کی حمد کے دوسرے کلمات اور صیغے اختیار کرنا۔ تو جو بھی کلمہ اختیار کر کے اللہ کا ذکر کیا جائے وہ سب تسبیح کے عمومی معنی میں داخل ہے۔ اسی سے سباحہ، ہمارے یہاں کچھ لوگ سبابہ کہتے ہیں، یہ جو انگلی ہے نا، کچھ لوگ سبابہ بولتے ہیں، سباحہ تسبیح سے ہے، سباحہ سباحہ یعنی عبادت کرنے والی انگلی، جس سے اشارہ کیا جاتا ہے، اور اس سے اشارہ کیا جاتا ہے گویا توحید کے لیے۔ التحیات پہ ہم کرتے ہیں اشہد ان لا الہ پہ، ہاں پورے تشہد میں بھی ثابت ہے۔ تو یہ اس سے گویا اللہ کی توحید کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ تو یہاں اس سے مراد اللہ کی تسبیح ہی مقصود ہوتی ہے۔ اسی طرح اس میں قرآن میں ایک جگہ تسبیح کا معنی استثناء کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، یعنی انشاءاللہ کہنا۔ وہ سورہ قلم میں وہ جو باغ والوں کا واقعہ ہے، تین بیٹے تھے، ابا کے انتقال کے بعد کہا کھیتی کاٹنے جا رہے ہیں، ابا غریبوں میں بانٹ دیتے تھے صدقہ و خیرات، ہم راتوں رات کاٹ لیں گے، کوئی غریب آ نہ سکے، کسی کو بھنک نہ لگے۔ ہاں تو وہ پورا واقعہ ہے۔ جب صبح گئے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آندھی آئی رات میں، اور سارا کھیت جو ہے چٹیل میدان بن گیا، ضائع ہو گیا، جل گیا۔ جب یہ جا کے پہنچے دیکھے تو ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرنے لگے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا قال اوسطہم، ان میں جو بیچ والا تھا، منجلا بیٹا تھا، اس نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے، یعنی انشاء اللہ کیوں نہیں کہتے۔ یہاں تشبیہ بمانا استثناء کے ہے، یعنی اللہ انشاء اللہ کہنے کے معنی میں ہے۔ یہ ان اقوال کو سامنے رکھیں تو تسبیح کا معنی جو حاصل ہوتا ہے، یہ جملہ یاد رکھیے کہ اللہ کی تنزیہ، اللہ کی تعظیم، اللہ کی توحید۔ تنزیہ، تعظیم، توحید، اس کے سارے معانی تسبیح میں شامل ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، تو اکثر علماء نے بیان کیا اور قرآن کی نصوص سے اشارہ بھی ملتا ہے کہ صرف یہ کہنا کہ پاک ہے یہ اللہ کی تعریف کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم کسی عیب سے پاک مان رہے ہیں تو اس عیب کے مقابلے کی جو تعریف کا پہلو ہے اس کا اثبات کریں، یعنی خامی کی نفی کر رہے ہیں تو اس کے ضد کی خوبی کا اثبات کریں۔ خامی مثال کے طور پہ ظلم ایک خامی ہے، برائی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، تو ظلم کی ضد کیا ہے؟ عدل و انصاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عادل ہے۔ اگر عدل کا اثبات نہ ہو تو صرف ظلم کی نفی سے اس کی تعریف کا حق ادا نہیں ہوگا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز بھولتا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جاہل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے ایک بال برابر بھی کائنات کی ماضی حال مستقبل کی دنیا کی کوئی زبان ہو، کوئی بال ہو، کوئی درخت ہو، کوئی پتا ہو، کوئی پانی کے اندر چھپی ہوئی کوئی چھوٹی سے چھوٹی باریک سے باریک چیز ہو، زمین کی تہوں میں چھپا ہوا کوئی ذرہ ہو، کوئی بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ ہاں یعنی اللہ جاہل نہیں ہے، اللہ عالم ہے۔ جاہل نہیں ہے، یہ برائی عیب سے ہم نے اللہ کو منزہ قرار دیا۔ عالم ہے، یہ حمد، تعریف اور خوبی کا اثبات کیا۔ اب دونوں کو ملائیے، جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، جس نے 100 مرتبہ کہا اس کے سارے گناہ معاف۔ ہاں جس نے صبح شام 100 مرتبہ کہا تو اس کے گناہ معاف، اور اللہ قیامت کے دن جو ہے وہ ایسی نیکیاں لے کر آئے گا کہ اس سے بہتر اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے ویسا عمل کیا یا اس سے بہتر کیا ہو۔ کیوں یہ اتنا عظیم ہے؟ کیوں رحمان کو حبیب محبوب ہے، زبان پہ ہلکا ہونے کے باوجود میزان میں بھاری ہے؟ اس لیے کہ اس میں غور کیجئے، سبحان اللہ جب ہم نے کہا، ساری عیب اور خامیاں قرآن حدیث میں جتنی برائیاں بیان کی گئی کہ اللہ ایسا نہیں ہے سب آ گیا، اور بحمدہ ہی کہا یا الحمدللہ کہا تو ساری وہ خوبیاں اللہ کے لیے ثابت کی، مانی، جس کو قرآن و حدیث نے بیان کیا کہ اللہ ایسا ہے۔ ساری خوبیوں کا اثبات، ساری خامیوں کی نفی۔ یہ سبحان اللہ ہے وہ بحمدہ ہی میں آئے، فرشتوں کا کلمہ ہے۔ اور میں نے پچھلے ہفتے حدیث بتائی ہے، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اس کو لازم پکڑو، فإنہا تسبیح کل صلاۃ کل شے، کائنات کی ہر چیز کی یہ تسبیح عبادت ہے۔ وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلَائِقُ، اور تُرْزَقُ الْخَلَائِقُ، اور اسی کے ذریعے سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ اور بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا مانتا ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے اور ساری خوبیاں اس کے اندر ہے، تو اسی بنیاد پر جو ہے اس کے دین کا موقف، اس کا عقیدہ،
اس کی عبادات کا مرکز ثابت ہوتا ہے، یعنی توحید ثابت ہوتی ہے۔ تسبیح میں کہتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ کا ایک قول ہے، میں اسے چھوڑ کے ایک تھوڑی سی لمبی بات کر رہا ہوں ورنہ ٹائم کم پڑ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ تسبیح دو قسم کی ہے، اللہ کی تنزیہ دو قسم کی ہے۔ ایک میں اپنے الفاظ میں بیان کروں، پھر یہ عبارت دیکھیں گے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ایک پہلو یہ ہے، میں نے شارٹ میں کہا یہ لمبی چوڑی عبارت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مثیل، شریک، شبیہ، اس کا ند، ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی مماثل نہیں ہے۔ یہ بھی تسبیح کے معنی میں ہے اور یہ بہت اہم ہے۔ یعنی کوئی شرک کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مثیل مان رہا ہے کہ جیسے اللہ اولاد دیتا ہے تو فلاں بابا بھی دیتے ہیں، اللہ نہیں دے رہا ہے تو بابا کو ڈالیں گے تو وہ دلوا دیں گے، اللہ اپنا فیصلہ چینج کر لے گا۔ اگر کوئی ایسا مان رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہا ہے وہ کہ اللہ اپنا فیصلہ خود نہیں کرتا، وہ دینا نہیں چاہتا، لیکن رسول نے، ولی نے، پیر نے دباؤ ڈالا، اللہ نے اپنا فیصلہ چینج کر دیا۔ ایسا مان رہے ہیں آپ؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی ویسی تعظیم، تکبیر اور قدر نہیں کی جیسے کہ اس کی تعظیم کا حق ہے۔ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ، پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان اللہ تعالیٰ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ قرآن کی آیت ہے یہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ زمین کو مٹھی میں لے کے آسمانوں کو لپیٹ کے کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ، این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ آج صرف میرا فیصلہ کرے گا، زمین کے ظالم و جابر لوگ کہاں ہیں؟ تو کیا اس اللہ کی طرح کوئی ہے جو آسمان و زمینوں کو اس طرح سے اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا؟ ہاں، جس کی عظمت، کبریائی، جلال کا یہ حال ہے کہ جب وہ فیصلہ کرتا ہے، قرآن کی آیت میں ہے کہ جب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کوئی بات کہے، وحی کرے، تو جبرائیل علیہ السلام سمیت ساتوں آسمان کے سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، آسمان لرزنے لگتا ہے، عرش ہلنے لگتا ہے۔ سب سے پہلے جبرائیل کو ہوش آتا ہے اور اس کے بعد دیگر فرشتوں کو۔ جبرائیل کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اس کا کیا فیصلہ ہے، پھر وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال ربکم، سورہ سبا کی آیت ہے اور اس کی تشریح میں بخاری وغیرہ کی حدیث پڑھیے، تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو پھر جب فرشتہ حضرت جبرائیل بتاتے ہیں تو سب فرشتے کہتے ہیں قال الحق کا، اللہ نے جو کہا حق ہے، وہو العلی الکبیر، اور وہ علی ہے، بلند ہے، کبیر ہے، بڑا ہے۔ اللہ کے کسی فیصلے کو بدلوائیں گے وہ کہ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ تیرا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں کو جہنم میں ڈال رہے، نہیں نہیں اس کو جہنم میں مت ڈال، فلاں کو اولاد نہیں دیا، نہیں نہیں اس کو اولاد دے۔ ہمارے یہاں لوگ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت آئی اور کہنے لگے ایک بھی بیٹا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے شیخ عبدالقادر نے کہا کہ اس کو 2 بیٹا دے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تقدیر میں 1 بھی نہیں لکھا، تو 2 بول رہا ہے، کہا 3 دے۔ ارے میں 1 نہیں بول رہا ہوں، تو اب 3 بول رہا ہے، کہا 4 دے۔ 7 تک چلے گئے اور اللہ کو دینا پڑا۔ یہ نقل کرتے ہوئے میں ڈر رہا ہوں، جو یہ نقل کرتا ہے وہ اللہ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کرتا ہے کہ بڑے بڑے کفار نہیں کرتے ایسے۔ کفار مکہ بھی یہ گستاخی نہیں کر سکتے، نہیں کیا۔ وہ یہ مانتے تھے کہ آسمان زمین کو پیدا کرنے والا، چلانے والا، اولاد دینے والا اللہ ہے، روزی وہی دیتا ہے۔ عبادت میں وسیلہ مان کر، سفارشی مان کر وہ شرک کیا کرتے تھے۔ تو میں نے بتایا 2 پہلو ہے۔ یہاں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ جو کی جاتی ہے اس کا پورا مفہوم جو ہے 2 چیزوں میں سمٹتا ہے۔ یہ شیخ عبدالرزاق کی عبارت مجھے بڑی جامع لگی، بہت سے اقوال ہیں تو اس میں ان کی عبارت مجھے لگی کہ سارے اقوال کا نچوڑ اس میں آ جاتا ہے، اس لیے میں اس قول کو پورا پڑھ کے سنا رہا ہوں اور تھوڑی سی اس کی تشریح کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ہم یہ مان رہے ہیں تو کہا کہ انہ منزہ من کل ما ینافی صفات کمالہ فإن لہ المنتہی فی کل صفت کمال، کہ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ منزہ ہے، پاک صاف ہے۔ کس چیز سے؟ ہر اس چیز سے جو اس کی صفات کمال کے خلاف ہے، خوبی کے خلاف جو ہے، ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے اندر جو بھی کمال کی یعنی خوبیوں کی صفت ہے وہ سب انتہا درجے کی ہے، اس میں کوئی بال برابر بھی کمی نہیں ہے۔ اس پر پہلو پر غور کیجئے گا، اللہ کے اسماء و صفات جو قرآن میں بار بار ہے نا، اور یہ تسبیح بار بار کہی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کی عظمت، کبریائی، تعظیم اور معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اسماء و صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اس کی معرفت حاصل ہوگی تو ہم اس سے قریب ہوتے ہیں، اس کی عظمت و جلال ہمارے دل و دماغ میں بیٹھتی ہے، توحید اور ایمان مضبوط ہوتے ہیں۔
تو کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کمال اور خوبی کی جتنی صفت ہے ان کی انتہا پہ، اس میں کوئی کمی نہیں ہے بال برابر. اب میں نے کہا اس پر غور کیجئے، میں اکثر اس کی مثال سمجھانے کے لیے بیان کرتا ہوں کہ جیسے علم ہے اللہ کی ایک صفت ہے. آپ سوچئے دنیا میں کائنات میں کتنی چیزیں ہیں. ایک درخت میں کتنے پتے ہیں، ان پتوں میں کتنے بال ہیں، جڑوں میں کتنے بال ہیں. ہم ایک درخت کے ان چیزوں کو شاید گن نہیں سکتے. ایک درخت کی دنیا میں کتنے جھاڑ درخت ہیں. ہمارے اپنے وجود میں کتنے بال ہیں ہم گن سکتے ہیں کیا؟ سر میں، داڑھی میں، آنکھ کے اوپر، ناک کے اندر، اور جسم کے پورے حصے میں رواں جو کہا جاتا ہے، ہم گنتے ہیں، گن سکتے ہیں؟ کتنے انسان ہیں، ان کے کتنے بال ہیں؟ ہمارا کیلکولیٹر، کمپیوٹر کام نہیں کرے گا، گنتی نہیں چلے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ہر چیز کو تعداد کے اعتبار سے اللہ نے گن رکھا ہے. سوچئے ایک بالشت کے غبارے میں، سائنس والوں سے پوچھئے، ہوا میں جو ذرات ہوتے ہیں، الیکٹران، نیوٹران، پروٹون، کیا کیا کہتے ہیں، وہ 13 بلین سے لے کے 11 سے 13 بلین، ملین یا بلین، یعنی کروڑوں کی تعداد میں رہتے ہیں. کئی کروڑ ایک بالشت کے غبارے میں. یہ ایک کمرے میں کتنے ہیں، ایک شہر میں کتنے ہوں گے، دنیا میں کتنے ہوں گے؟ ہم پگلا جائیں گے، زندگی کھپا دیں گے، گن نہیں پائیں گے. ایک شہر کا نہیں، ایک گاؤں کا، ایک کمرے کا شاید، ایک ہال کا نہیں، مسجد کا نہیں گن پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گن رکھا ہے. یہ اس کا علم ہے. ایک بال برابر اور ذرہ برابر، ماضی، حال، مستقبل، کوئی بال، کوئی ذرہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. ایک چیز اگر اللہ کے علم سے باہر ہو جائے تو اس کے اندر کمی آ جائے گی، نقص آ جائے گا، جہالت آ جائے گی، علم کا کمال نہیں رہے گا. اب جیسے میں نے یہ سمجھایا ہے، ہر خوبی پر غور کیجئے کہ اللہ رزاق ہے، رازق ہے، روزی دینے والا. کائنات کی ہر چیز کو روزی دے رہا ہے، صرف انسانوں کو نہیں، پرندوں کو، چرندوں کو، حیوانات کو. پانی کے اندر کوئی ہے، ہمارے جسم کے اندر جو صفی ذرات اور زندہ اجزاء موجود ہیں، خلیات ہیں پانی کے اندر جو ہیں، ہواؤں میں جو ہیں، زمین کے اندر جو بلوں میں ہے، کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا کیڑا بھی اللہ کی روزی سے محروم نہیں ہے. اپنی ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پا رہا ہے، اس کی ربوبیت سے اس کا حصہ مل رہا ہے، اللہ کی ربوبیت سے. تو اللہ کی جو بھی صفت ہے، کمال، خوبی، وہ اعلیٰ درجے کی ہے، انتہا درجے کی ہے. فہو الموصوف ہو، اب مثال دے رہے ہیں اس کی کہ ایک چیز سے پاک ہے اور اس کی ضد سے متصف ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نقص سے صاف ہوتے ہوئے اس کی ضد کی صفت سے متصف ہے. تو مثال دے رہے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کمال علم اور کمال قدرت سے متصف ہے. کمال علم، کمال قدرت. دنیا میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے یہ دو صفت ضروری ہے کہ آپ کے پاس اس کا علم ہو اور آپ کے پاس اس کی قدرت ہو. گاڑی چلانا ہے تو گاڑی چلانا، ڈرائیونگ کا علم ہونا چاہیے اور ڈرائیونگ کی قدرت ہونی چاہیے. آپ کو علم ہے لیکن آپ اندھے ہو گئے، اللہ محفوظ رکھے، میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. تو علم ہے، آپ چلا نہیں سکتے. آپ کے اندر قدرت ہے، بہت سارے لوگ قدرت سیکھا نہیں ہے. تو قدرت ہے، علم نہیں ہے، کام نہیں کر سکتے. اس پوری کائنات کو چلانے کے لیے جس علم اور قدرت کی ضرورت ہے وہ صرف اللہ رب العالمین، اس کی ذات اس سے متصف ہے. کیا کوئی اور ہے؟ دنیا، حضرت عیسیٰ کو ابھی کرسمس منایا جا رہا ہے، ہمارے بہت سارے نوجوان اس کی چیزوں کو اختیار کر لیتے ہیں. دوسری قوموں کی مشابہت ان میں شامل کر دیتی ہے. آپ نے اس کو پورا سنا ہے ہمارے قرآن حدیث میں، حرام ہے یہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ پوچھتے ہیں، جبکہ وہ پیغمبر تھے، اللہ کی روح، اللہ کا کلمہ ہے نا. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ دنیا نہیں تھی؟ آسمان زمین نہیں تھا؟ جو تھا ہی نہیں وہ بنانے والا ہو سکتا ہے؟ یہی بات سارے انبیاء کے بارے میں کہہ لیجئے. یہی بات سارے جو مانے جاتے ہیں دیوی دیوتا، وہ ہے نہیں ہے، ایک دوسری بحث ہے، وہ تصور آتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو فرشتوں پر ایمان آسمانی مذاہب میں تھا، وہی ہندو مذہب میں آ کے دیوی دیوتاؤں والا عقیدہ بن گیا. تو فرشتے ہی کیوں نہ ہو، کیا ان کے پیدا ہونے سے پہلے کوئی چیز موجود نہیں تھی؟ کائنات کی سب سے پہلی مخلوق کون سی ہے؟ سب سے پہلی مخلوق عرش ہے، اور عرش کے بعد سب سے پہلی مخلوق قلم ہے. روایتوں کا حاصل میں نے نچوڑ بتایا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. اب عرش اور قلم سب سے پہلے بنے، تو یہ فرشتے، دنیا کے جو بھی مخلوقات دوسرے ہیں، انبیاء ہیں، صالحین ہیں، اولیاء ہیں، سب بعد میں.
وہ جھوٹی حدیث ہے جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نور سے نور نکالا اور اس کے 4 ٹکڑے کیے، اس سے ایک نور محمدی بنایا، اس سے نور محمدی بنایا، پھر اس کے 4 ٹکڑے کیے، پھر ایک سے یہ بنایا، ایک سے یہ بنایا، ایک سے، بالکل جھوٹی بناوٹی خود ساختہ حدیث ہے، حدیث ہے ہی نہیں اور قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے حدیث، وہ صحیح بلکہ بناوٹی حدیث ہے، کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، لمبی حدیث بیان کرتے ہیں وہ، صوفیہ کے یہاں بہت مشہور ہے اور ہمارے ہندوستان میں بہت چلن ہے، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا، بکواس، جھوٹی حدیث۔ قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور قرآن کہتا ہے سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا، ہاں، اور جو پانی پہ تھا، عرش اور پانی، پھر اس کے بعد قلم۔ خیر یہ تفصیل ہو جائے گی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کمال علم اور کمال قدرت سے متصف ہے۔ اب جب علم اور قدرت مکمل ہے تو منزہ ہے، پاک ہے اس کی ضد سے، یعنی نسیان، بھول جائے۔ اگر اللہ بھول جائے تو اس کے علم میں کمی ہو گئی، ہم جو چیز جانتے ہیں جاننے کے بعد بھول گئے تو علم ہمارا، علم میں جو تھی نکل گئی۔ اسی طریقے سے کوئی چیز بھول گئے، اسی طریقے سے غافل ہو گئے، سو گیا کوئی آدمی، غافل ہو گیا تو غافل ہونے والا لا علم ہو جاتا ہے، یہ عیب ہے، نقص ہے، خامی ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ کمال علم اور کمال قدرت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ غافل نہ ہو کسی ایک چیز سے بھی، ہمارے اعمال سے، ہمارے دل کی دھڑکنوں سے، ہمارے وسوسوں سے، ہمارے دل کے خیالات سے، تصورات سے، دنیا کے کسی حصے میں، پانی میں، ہوا میں، کہیں بھی کوئی چیز چھپی ہوئی ہو، ہمارے جسم کے اندر ہو، پہاڑوں کی چٹانوں کے اندر ہو، کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے، نگاہ سے باہر نہیں ہے، تو اللہ اس سے منزہ ہے۔ اور اس سے بھی منزہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی ذرہ برابر چیز اس سے اوجھل ہو جائے، یہ قرآن کی آیت میں لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آسمانوں اور زمین میں، غور کیجئے یہ جملے پر، گزر مت جائیے ایسے ہی، قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے یہ، یہاں اسی جملے کو نقل کر رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں ایک ذرہ، جس وقت تو قرآن نازل ہوا سب سے چھوٹی چیز ذرہ ہی مانی جاتی تھی، آج کے سائنس کے دور میں اس کو ایٹم کہتے ہیں، ایٹم کہہ لیجئے، کہ ایٹم کے برابر بھی کوئی چیز آسمان میں ہو یا زمین میں اللہ سے اوجھل چھپی نہیں ہے۔ ولا اصغر من ذالک، ذرے سے کہا، اس وقت ذرے سے چھوٹا جانتے نہیں تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ ذرے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اور نہ ہی اس سے بڑا، کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے اوجھل نہیں ہے۔ سوچئے اب یہاں تھوڑا سا رک کے، جب ہم سبحان اللہ و بحمدہ یا سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، یہ مانا ہوا کہ اللہ قدرت میں کامل ہے، اللہ تعالیٰ علم میں کامل ہے، وہ منزہ ہے غفلت سے، بھول چوک سے، وہ منزہ ہے اس بات سے کہ آسمان اور زمین کی کوئی چیز ذرہ برابر یا ذرے سے چھوٹی چیز بھی اس سے چھپ جائے، اوجھل ہو جائے، اس سے پاک ہے۔ اب اس ایک صفت پر دنیا میں جن لوگوں کو پوجا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، جن سے آس امید لگا کے ان کی عبادت کی جاتی ہے، ان کو سفارشی مانا جاتا ہے، ان میں سے کسی ایک کی یہ صفت ہے کیا؟ جب ہم سبحان اللہ و بحمدہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں اللہ کے بارے میں، تو کیا ایسے کوئی اور ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل آدمی، خاتم النبیین، سید المرسلین، شفیع المذنبین یوم القیامہ، رحمت للعالمین، صاحب کوثر، آپ صاحب مقام محمود، سارے فضائل، کیا یہ شان ہے جو اللہ کی ہے؟ بھولتے نہیں، وہ اللہ بھولتا نہیں، وما کان ربک نسیٰ قرآن میں ہے، تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھا دی، پڑھا کے چلے گئے کمرے میں، حجرے میں، صحابہ بیٹھے ہیں، ایک صحابی جن کو خرباق ذوالیدین کہا جاتا تھا، لمبا ہاتھ تھا تو ذوالیدین کہا جاتا تھا، 2 ہاتھ والے، یہ اٹھے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی اور کہا کہ اللہ کے رسول، انوقست الصلاۃ ام نسیتا، دیکھیے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول قصرت، کیا نقصت یا قصرت کہا، کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تو آپ نے 2 ہی رکعت پڑھائی، آپ واپس آئے، صحابہ بیٹھے ہی تھے، تو پوچھا کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں ذوالیدین خرباق کہ میں نے 2 ہی رکعت پڑھائی؟ صحابہ نے کہا ہاں۔ پھر آپ تشریف لائے اپنے مصلی پہ، 2 رکعت مزید پڑھائی، سجدہ سہو کیا، سلام کیا، اور اس کے بعد کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، انسان ہوں، انسا کما تنسون، میں ویسے ہی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو۔ شریعت کی بات اللہ بھولنے نہیں دیتا، قرآن بھولنے نہیں دیتا، سنقرئک فلا تنسا، سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں نا جمعہ میں، اس میں ہے کہ ہم یہ قرآن آپ کو پڑھا دیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں،
یہ اللہ نے ذمہ داری لی تھی کہ قرآن محفوظ رہے گا، لیکن دنیاوی امور میں آپ بھی بشری تقاضوں کے مطابق کچھ چیزیں بھول سکتے ہیں۔ جب آپ پر جادو کیا گیا تو آپ دنیاوی امور میں کچھ چیزیں بھول جاتے تھے، کسی بیوی سے ملاقات کرنے گئے لیکن یاد نہیں رہا کہ ان سے میں ملاقات کر چکا ہوں، کھانا کھا لیا لیکن یاد نہیں رہا کہ میں کھانا کھا چکا ہوں۔ دنیاوی امور، دینی امور میں نہیں، اللہ نے اس کو سیو کر رکھا تھا۔ تو اب یہاں سوچئے، اللہ بھولتا نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھولتے ہیں۔ اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نسیان کا مادہ تھا، کم زیادہ ہوتا ہے انسان کے اندر، ہاں ایک بشری طور سے ہوتا ہے، ایک بیماری کے طور سے، بیماری والا نہیں۔ تو پوری کائنات کا کوئی انسان آپ کے برابر ہی نہیں ہے، تو سب میں یہ بے عیب ہوگا بھولنے والا، تو کوئی اللہ کے جیسا ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ پاک ہے بھولنے سے، کائنات کی کوئی اور ہستی پاک نہیں ہے بھولنے سے۔ اللہ پاک ہے غفلت سے، کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں۔ اللہ ایسا ہے کہ ایک ذرہ بھی اس سے چھپا نہیں ہے، کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں۔ آگے جب سبحان کہتے ہیں تو کہا کہ اللہ منزہ ہے، ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہے، تو کس چیز سے پاک ہے؟ منزہ ہے عاجزی سے، تھکن سے، ہاں، اور اعیاء اور لغوب، یہ تھکن کے لیے کئی لفظ استعمال کیا، ہاں، تعب، اعیاء، لغوب، تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے اندر سے اور باہر سے، شکستگی جو ہوتی ہے، آدمی تھک ہار جاتا ہے، ہاں، قرآن میں ہے کہ جنتیوں کو ما مسنا من لغوب، لغوب بھی نہیں ہوگا، تھکن نہیں، ظاہری طور سے بھی کوئی جسمانی تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، ذہنی طور سے بھی جو ہم اکتاہٹ، بوریت بولتے نا، وہ بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی تھکن، ہاں، بوجھل پن، بوجھ لاحق نہیں ہوتا، ہاں، یہ اس سے پاک ہے۔ تھکن نہیں آتی، عاجزی نہیں آتی۔ جیسے ہم فرض کیجئے کہ ہم یہ کہیں کہ 20 کلو کا وزن اٹھانے کی میری طاقت ہے، آپ کی طاقت ہے، تو قدرت ہو گئی 20 کلو کو اٹھانے کی، لیکن 30 کلو کو اٹھانے کی نہیں ہے، مثال کے طور پہ۔ اب آپ بولیں گے نہیں 30 چلو 100 مان لو، 100 کلو اٹھا سکتے ہیں، 101 نہیں اٹھا سکتے، 105 نہیں اٹھا سکتے، 200 نہیں اٹھا سکتے۔ تو ہماری طاقت ایک لیمٹ پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ اب جو اٹھا سکتے ہیں 40-50 کلو کا بوجھا آپ نے اٹھا لیا، کتنی دیر اٹھا سکتے ہیں؟ 5 منٹ، 10 منٹ، ہاں، الگ الگ لوگوں کا الگ الگ اسٹیمنا عادت ہوگی۔ تو اتنی دیر اٹھانے کے بعد جب آپ نے پہلی مرتبہ اٹھایا، اس وقت جو آپ کے اندر طاقت قدرت تھی، 5 منٹ بعد اب وہ طاقت نہیں رہے، کیوں؟ آپ تھک گئے۔ تھک جانے کے بعد آپ کی قدرت میں کمی آ گئی، عاجزی آ گئی۔ اور ہر وہ شخص جس کی قدرت میں کمی ہوتی ہے، دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم خود بوجھا نہیں اٹھا پاتے، کہتے لاؤ ہاتھ لگا دو بھائی، دھکا مار دو بھائی ہماری گاڑی کو، فلاں کام کر دو۔ تو ہم مدد کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری قدرت میں کمی ہے، ہم بہت سی جگہوں پر عاجز ہیں، ہماری طاقت میں کمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تھکن سے پاک ہے، کیسی؟ ہاں، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، سورہ آیت الکرسی کا آخری حصہ، کہ اسے ان آسمانوں اور زمین کی حفاظت کرنا اللہ کو تھکاتا نہیں ہے، بوجھل نہیں کرتا، تھکاتا نہیں۔ ہم تھوڑا سا اٹھائیں تھک جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا نظام سنبھال رہا ہے، القیوم ہے، خود بھی قائم ہے، پوری کائنات کی ایک ایک چیز کو سنبھال کے رکھا ہے، قائم کر رکھا ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو قائم رکھنے کے لیے طاقت قدرت کی جو ضرورت ہے، اللہ میں بدرجہ کمال ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ تھکتا نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ کچھ کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے ہو جا، تو ہو جاتی ہے۔ آسمانوں اور زمین کو قرآن اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، آسمانوں کو، زمین کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو ہم نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں تھکن نے چھوا بھی نہیں۔ اب اس ایک معیار پہ جب ہم کہہ رہے ہیں اللہ پاک ہے، تو اللہ تھکتا نہیں، اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تھکن سے، بوجھل پن سے پاک ہے۔ تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہوا کہ اللہ اپنی حیات میں، اپنی قیومیت میں کامل ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ، اس کے سوا کوئی معبود برحق لائق عبادت ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ بہت سی وجہ ہیں، اس میں سے ایک یہاں بتائی، الحی القیوم، اس لیے کہ وہ الحی ہے، القیوم ہے۔ الحی اور القیوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی آتی تھی، صدمہ ہوتا تھا، یاد رکھیے، ہاں، آپ بھی اور خواتین سے بھی عرض ہے، کوئی دکھ پریشانی ہے تو اس کے در پہ نہیں جانے کا،
اللہ کے رسول کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اے قیوم تیری رحمت سے میں مدد مانگ رہا ہوں۔ جائز وسیلوں میں سب سے اعلیٰ وسیلہ اللہ کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ کا، اور یہ حی و قیوم اللہ کے ناموں میں ممتاز ہیں۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ وہ اسم اعظم ہے دونوں مل کر، کہ جس کے حوالے سے اگر دعا مانگی جائے تو اللہ کے ہاں دعا رد نہیں ہوتی۔ الحی اور القیوم اس کے معنی کی گہرائی میں تفصیل میں جائیں گے تو اللہ کے جتنے اسماء و صفات ہیں سارے معنی اس کے سمٹے، رات میں بھی میں نے تھوڑا سا بیان کیا، کلاسوں میں ہم لوگ تفصیل سے بحث کرتے ہیں۔ الحی زندہ ہے، زندہ ہونے کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہے، جیسے آپ اور ہم زندہ ہیں تو کب زندہ کہلاتے ہیں؟ جو زندگی کی ہماری جتنی صلاحیتیں ہیں پوری استعمال کر رہے ہیں۔ ایک آدمی بستر پکڑ لے تو کہتے ہیں کہ یہ زندہ لاش ہے۔ کیوں؟ زندہ اس لیے ہے کہ سانسیں چل رہی ہے، اس اعتبار سے مرا نہیں ہے، اور لاش اس لیے ہے کہ حرکت نہیں کر پاتا۔ مطلب زندہ رہنے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہماری اپنی صلاحیتیں، ہاتھ پیر آنکھ کان سارے ساز اعضاء کام کریں، یعنی صلاحیتیں استعمال ہوتی رہیں، کامل رہیں۔ جس کی صلاحیت صحت جتنی اچھی اس کی زندگی اتنی کامل۔ یہ انسانوں کا میں سمجھا رہا ہوں اللہ کے حی کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری خوبیوں کا مالک ہے، سارے عیب سے پاک ہے، تو زندگی کے جتنے بھی اللہ کے صفات ہیں سب بدرجہ کمال کو ہیں۔ وہ سنتا ہے کائنات کی ایک ایک آواز کو، چوٹی کی چال کو، دیوں کی دھڑکنوں کو، ایک ایک آواز کو سناتا ہے کائنات میں کوئی کہیں بھی دعا کرے۔ کسی کی دعا اللہ نے نہیں سنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، وہ مخلص ہے یا دکھاوا کر رہا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے یا دل سے بول رہا ہے۔ اللہ ہر آواز کو سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کوئی بھی چیز کائنات کی اس کے احاطہ علم سے بال برابر بھی باہر نہیں ہے۔ وہ حی ہے تو اس کی حیات کاملہ ہے، حیات ماضی میں ہمیشہ سے ہے، مستقبل میں ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ کائنات میں کوئی ہے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا شیخ عبد القادر جیلانی، کیا فلاں بزرگ، فلاں بابا، فلاں پیر، کیا حضرت جبرائیل، کیا یہ پہلے ہمیشہ سے ہیں یا ان کو اللہ یہ کہیں نہ کہیں پیدا ہوئے ہیں؟ جہاں سے پیدا ہوئے وہاں سے ان کا آغاز ہے، ان کی زندگی کا اسٹارٹ ہے، افتتاح ہے۔ اللہ رب العالمین کا کوئی آغاز نہیں۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو الاول ہے، تیرے پہلے کوئی نہیں۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء۔ یہ پوری دعا پڑھیے، سونے کے وقت کی دعا ہے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن مضمون باقی ہے اور بہت اہم ہے۔ ہاں مجھے آج ایسا لگ رہا ہے کہ اب ایک ہفتہ اور چلانا چاہیے، لیکن میں سمیٹ دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان کا معنی میں یہ الحی، حی میں حیات کاملہ جب مانے ہم اللہ کی، تو اللہ کی ذاتی صفات ہر ایک آ گئی اس کے اندر۔ اور القیوم کا معنی ہوتا ہے جو خود قائم رہے، اپنے قائم رہنے میں کسی کا محتاج نہ ہو اور پوری کائنات کو قائم رکھے۔ اب آسمان کو سنبھالنا ہے، زمین کو سنبھالنا ہے، پیڑ پودوں کو سنبھالنا ہے، شیر چیتے ہاتھی جتنے جانور ہیں سب کو سنبھالنا ہے، سارے پرندوں کو سنبھالنا ہے، ان کو روزی دینا ہے، ان کی ضرورت پوری کرنا ہے، بیمار ہو گئے تو ان کا علاج کرنا ہے، انسانوں کی ساری ضروریات، یہ سب القیوم میں قائم رکھنے میں، سنبھالنے میں شامل ہے معنی میں۔ تو الحی میں اللہ کی صفات ذاتیہ آ گئی اور القیوم میں صفات فعلیہ آ گئی۔ لہٰذا جتنے بھی اسماء و صفات کے جتنے بھی معنی اور خوبیاں ہیں وہ سب ان دو معنی میں، دو ناموں میں سمٹے ہوئے ہیں۔ اور ان کا کامل ہونا یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے کوئی اونگ اور نیند آتی ہی نہیں، لاحق ہی نہیں ہوتی، چھوتی بھی نہیں۔ اونگ آ جائے، نیند آ جائے تو غفلت، آپ میری بات ابھی سن رہے ہیں، غور سے سن رہے ہیں تو لفظ اونگنے لگیں تو بظاہر موجود ہے لیکن سنیں گے نہیں، کیونکہ اونگ کی وجہ سے ایک قسم کی غفلت آ جائے گی، توجہ نہیں رہے گی، سن نہیں پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اونگ سے، نیند سے، اور ان سے تو بہت بڑی چیز ہے موت، ان چیزوں سے منزہ ہے۔ کائنات میں کیا کوئی ہے؟ اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے قرآن میں کہا، آج کل اس کو ہمارے یہاں لوگ گستاخی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، بحث کرتے ہیں، انک میت و انہم میتون، آپ بھی میت ہیں اور وہ بھی میتون ہے۔ میت کی جمع میتون، میت مانے جس کی موت ہونے والی ہے، جو مرنے والا ہے۔ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے، موت کا لفظ استعمال کر رہا ہے، اللہ کے رسول نے استعمال کیا، صحابہ نے استعمال کیا۔ آج ہم یہاں ہندوستان میں اس کو بولیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ کہتے ہیں کہ گستاخی کر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جو وفات کے وقت تقریر کی، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، ماتا موت سے فعل ماضی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی۔ اب ہمارے لوگ بولے حضرت ابوبکر گستاخی کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پردہ کر گئے۔ یہ کہاں ہے پردہ کر گئے کا مطلب؟ یہ کہاں سے آیا؟
کہ جو حق ہے وہ بولنے میں ڈر لگتا ہے لوگوں کو، کیونکہ لوگوں نے اس کو گستاخی کا، میں وہی نے کہا نا پچھلے ہفتے اس میں ہے مضمون میں، لیکن آج شاید نہ بیان کر پاؤں، کہ کچھ لوگ تعظیم کے راستے سے گمراہ ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اپنے طور سے ماحول بنایا کہ ہم اللہ کے رسول کو سب سے بڑا مانتے ہیں مخلوق میں، تو ان کو بڑا ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ان صفات سے متصف کر دیا جائے جو اللہ کی ہے۔ اللہ اکیلا ایسی ذات ہے جس کو موت نہیں آئے گی، جس کو اونگ نہیں آتی، جس کو نیند نہیں آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ تمام انبیاء کا یہ معاملہ ہوا، فرشتے زندہ ہیں لیکن سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے، سب کو موت آنی ہے سوائے اللہ کے۔ سبحان اللہ، جب ہم نے کہا اللہ پاک ہے تو پاک ہے نیند سے، پاک ہے اونگ سے، پاک ہے موت سے، کوئی اور ان چیزوں سے پاک نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے موصوف ہے عدل سے، غنا تام سے، عدل انصاف، غنا بے نیاز ہونا، کسی کا محتاج نہیں ہونا۔ اللہ غنی ہے، اللہ الصمد ہے۔ الصمد کا معنی پڑھیے، میں نے مستقل پروگرام ہوا تھا اس میں الصمد اور الاحد کا معنی ہوا، ضرور پڑھنا سننا چاہیے، میرا نہ سنیں آپ پڑھیں۔ الصمد تمام ناموں میں جو کمال ہے وہ معنی اس کے اندر آتا ہے، تو اس میں یہ آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ منزہ ہے، جب عادل ہے، پورا انصاف کرنے والا، اور غنائے تام ہے، تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم سے منزہ ہے، پاک ہے ایک، اور دوسرا کسی بھی انسان یا کسی بھی مخلوق سے اس کی کوئی حاجت ہو یا کسی بھی ذات کے سامنے وہ کسی طرح کا محتاج ہو، اس سے اللہ تعالیٰ منزہ ہے۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل۔ پڑھیے سورہ، یہ میں نے جو آیت پڑھی سورہ بنی اسرائیل کے آخر، بڑی شاندار آیت ہے، اس کا معنی بھی پڑھیے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے بیٹا نہیں بنایا۔ اب یہاں بھی دیکھیے، رہ جائے گی بات اس لیے یہی بول دوں، قرآن میں جہاں جہاں یہ نقل کیا اللہ نے کہ یہ حضرت عیسیٰ کو، جو عیسائی مسیحی ہیں، نصارہ قرآن کہتا ہے عیسائیوں کو، یہ نصارہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، اتخذ اللہ ولدا۔ یہ جملہ جہاں جہاں اللہ نے نقل کیا ہے اکثر مقامات پر اس کے فوراً بعد آپ کو ملے گا سبحانہ، یہ تسبیح پر جو ہم بحث کریں، اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک ہے کس چیز سے؟ اگر بیٹا مانے تو کیا کیا برائی آئے گی، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ قرآن نے کہا سورہ مریم میں تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ جائے، وتنشق الارض، اور زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ رحمان کے لیے بیٹے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ آسمان ٹوٹ سکتا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، زمین پھٹ سکتی ہے، یہ اتنا برا قول ہے۔ کیوں اتنا برا کیوں ہے؟ جب آپ یا کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، نعوذ باللہ، تو اس کا مطلب یہ کہ جو بیٹا ہوگا وہ باپی کے جیسا ہوگا نا، اس کے اندر باپ کی صفات ہوگی، تو مماثل ہو گیا، مشابہ ہو گیا، ند ہو گیا، اور اللہ ند سے، مماثل سے، شریک سے پاک ہے۔ اگر کوئی شخص بیٹا مانتا ہے تو یہ مان رہا ہے کہ بیٹا پیدا ہوا تو بیوی بھی ہوگی، صاحبہ ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ بندوں کے لیے بیوی بیٹے کا ہونا ضرورت ہے، واجب ہے، بیٹا نہیں ہو تو ہمارے اندر کمزوری ہے، اللہ کے لیے بیٹے کا ہونا عیب ہے۔ یہ بندوں میں اور اللہ میں فرق ہے۔ تو اللہ نے ایسا کہی ہے، بیٹا بڑھاپے کا سہارا بنتا ہے، اللہ پر بڑھاپا آئے گا، اللہ کے اندر جو خوبیاں ہیں کم ہوگی، ہمارے اندر جوانی میں طاقت ہے، قوت ہے، نشاط ہے، ہنر ہے، کام کرتے ہیں، تھوڑی عمر ڈلتی ہے کہتے ہیں آپ پہلے جیسا کام نہیں ہوتا، کمزوری آ گئی، چلنے میں نہیں آتا، بیٹھنے میں نہیں آتا، وزن زیادہ ہو گیا، فلاں اور فلاں اور فلاں کمزوری آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تبارک ہے، اس کی خوبیاں بڑھتی نہیں ہے جتنی ہے، انتہا درجے کی ہے۔ تبارک کا اللہ کے لیے معنی یہ ہوگا کہ اللہ کی جو خوبیاں ہیں وہ دائمی ہیں، اس میں کوئی کمی کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ کائنات میں کوئی اور ایسا نہیں ہے۔ ہر پیدا ہونے والا انسان، چاہے وہ انبیاء اور اولیاء ہوں، بچپن میں ننھے منھے تھے، بڑے ہوئے، توانا طاقتور ہوئے، بڑھاپا آیا، کمزور ہو گئے، اوپر اٹھے پھر نیچے چلے گئے، عروج ہوا پھر زوال آ گیا صحت میں۔ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں کائنات کی سلطنت ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے کوئی حاجت نہیں رکھتا۔ اب یہاں بھی رک کے، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، یہاں بھی رک کے تھوڑا سا غور کیجئے۔ صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو کسی کی حاجت مند نہیں ہے۔
ہم میں سے کوئی ہے، ہم میں سے پوری کائنات میں، انبیاء میں، صالحین میں، پورے قرآن کو اٹھائیے، ہر نبی کی دعا ملے گی آپ کو. بہت غور سے یہ بھی دھیان میں رکھیے، یہ جو میں ایک ایک باتیں بیان کر رہا ہوں اس میں سے کئی باتیں ایسی ہیں کہ مستقل خطبے کے لائق ہے، بڑی زبردست باتیں ہیں. جتنے انبیاء ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس، حضرت ایوب، حضرت شعیب، صالح، عاد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی دعائیں، اور پھر پوری دعائیں ثابت ہیں، اس کی کتابیں موجود ہیں ہمارے یہاں. اس سے ایک موٹی سی بات، 50 بات اس سے ثابت ہوگی، ان دعاؤں سے الگ الگ مسئلے نکلیں گے، لیکن موٹی سی بات ثابت ہے کہ انبیاء بھی دعا کر رہے ہیں. کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے. اور جو مانگ رہا ہے، میں آپ سے کہوں کہ مجھے ایسی ضرورت ہے، کچھ مدد کر دیجئے، قرض دے دیجئے، مطلب میں محتاج ہوں، میرے پاس پیسے کی کمی ہے اور ضرورت مند ہوں، آپ کے پاس ہے تو میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں، قرض کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، ہے نا؟ تو میری ضرورت ہے تو میں مانگ رہا ہوں. اب انبیاء کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے ہدایت دے دے، مجھے پڑھا میرے کام میں آسانی کر دے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جوتے کا تسمہ بھی میں اللہ سے مانگتا ہوں. پوری کتاب و دعا بھری پڑی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے صبح شام اور مختلف موقعوں کی دعاؤں سے، ہر چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب اللہ کے محتاج ہیں، قادر نہیں ہے. اور جب وہ اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ سے مانگ رہے ہیں تو دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی طاقت ہو سکتی ہے کیا؟ میں خود کسی چیز کی کوئی چیز مانگ رہا ہوں کہ اللہ اولاد دے دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب حب لی من الصالحین، پروردگار نیک اولاد عطا فرما، صالحین میں سے اولاد دے. حضرت ابراہیم اولاد مانگ رہے ہیں اللہ سے، ہم اولاد مانگ رہے ہیں کسی بزرگ سے، کسی ولی سے، کسی صاحب قبر سے. قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں لوگ؟ اللہ کو اور حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ قرآن مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اللہ کو سبحان نہیں کہتے. جو لوگ اپنے اولاد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے کسی اور طرف میں جاتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اگر قرآن پڑھیں گے، سبحان اللہ کا معنی مانیں گے تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی اولاد دینے والا ہے، وہی ہے جو کسی کا محتاج نہیں، باقی سب محتاج ہیں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا کے لوگوں تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، بھکاری ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ غنی ہے، حمید ہے. حمید یعنی ساری تعریف کے لائق ہے، ساری خوبیاں اس کی، ساری تعریف اس کی ہے. کوئی اور ایسا نہیں ہے جس کے اندر ساری خوبیاں کامل ہو. یہ بہت اہم موضوع ہے ہمارے دین کی، ہمارے عقیدے کی اصول اور بنیاد ہے. یہ بنیاد اگر ہم نے صحیح نہیں کی تو کتنا بھی عمل کر لیں قبول نہیں ہے. یعنی اگر توحید صحیح نہیں ہے تو آپ زندگی بھر تہجد پڑھتے رہے، تسبیح کرتے رہے، کوئی فائدہ نہیں. تسبیح کو تسبیح کے اجر و ثواب کے لیے اس معنی کو سمجھیں کہ اللہ پاک ہے سارے عیوب سے، کائنات کی کوئی اور ہستی پاک نہیں ہے. لہٰذا اللہ ہی اس لائق ہے کہ مانگا جائے، دعا کی جائے، اس کی توحید پر عمل کیا جائے. اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے. اللہ ہی منزہ ہے، جلیل القدر، جلالت و عظمت والا ہے، کوئی اللہ کی طرح نہیں ہے. دوسری بات کہ یہ موصوف ہے کمال حکمت اور کمال رحمت سے. یہاں اللہ تعالیٰ کی حاجت والی بات پہ میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. تیزی سے ہم دوسرا پہلو پہ پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کمال حکمت اور کمال رحمت سے متصف ہے. یہ اس کی خوبی ہے. حکمت کی ضد کیا ہے؟ ایک عقل مند آدمی ہے، حکمت و دانائی والا، اگر کوئی بیکار کام کرے تو کہتے ہیں کہ کیا پاگل ہے کیا تو، یہ فضول کام کر رہا ہے. جیسے کہ آج کل ہم لوگ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور مجلسوں میں وہ کام زیادہ کرتے ہیں جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں. جو فائدہ مند ہے اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. درس قرآن، درس حدیث خالی رہے گا. دنیا کا کوئی پروگرام ہو رہا ہے، ہاں لہو و لعب ہے، تماشا ہے، آرکیسٹرا ہے، موسیقی ہے، مشاعرہ ہے، بھیڑ رہے گی، ٹکٹ نہیں ملے گا. مفت میں دین مل رہا ہے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو یہ جب ہم اس طرح سے ضائع کر رہے ہیں تو یہ ہماری بے وقوفی ہے. کوئی بچہ ہمارے گھر کا جب کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کا نقصان ہوتا ہے، کہتا ہے بے وقوف ہے، نقصان والا کام کر رہا ہے. تو جو حکمت کی ضد کیا ہے؟ ابس، بیکار، بے وقوفانہ کام کرنا. اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، حکمت کاملہ بالغہ کا حامل ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ رحمت کاملہ رکھتا ہے. تو جب اللہ کے اندر یہ صفت ہے تو ہر اس چیز سے جو اس کی ضد ہے، یعنی بیکار کوئی کام کرنا، بے وقوفانہ حرکت کرنا، قول میں یا عمل میں، شریعت میں کوئی ایسا حکم دینا جو غلط ہے، جو حکمت کے خلاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا حکم دے ہی نہیں سکتا.
اس لیے اگر ہم شریعت کے کسی پہلو پر اعتراض کرتے ہیں، بہت غور سے یہ جملہ سنیے جو بات کہہ رہا ہوں، اگر ہم کہہ رہے داڑھی والی بات شریعت میں سمجھ میں نہیں آتی، 2 شادی 3 شادی والی بات سمجھ میں نہیں آتی، مرد بولے یا عورت بولے، تو وہ اللہ کو حکیم نہیں بول رہا ہے، آپ حکیم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بے وقوفی کی بات نسبت کر رہے ہیں، آپ سبحان نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر عیب ہے کہ اس نے ایسا حکم دے دیا جو ہم کو قبول نہیں ہے اور ہم کو زیادہ سمجھتا ہے۔ جو بھی اللہ کی شریعت کے ثابت شدہ کسی حکم پر اعتراض کرے، شکایت کرے، غلط بتائے، وہ سبحان اللہ کی ضد ہے، وہ اللہ کو پاک نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کی شریعت میں کیڑے نکال رہا ہے۔ میں نے 1-2 مثال دی، ایسی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہے کہ قرآن و حدیث نے جو بیان کیا آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ رد کر رہے ہیں۔ تو آپ عقل والے ہیں، آپ سے بہت بڑے بڑے علماء گزرے، ان علماء سے بڑے بڑے علماء گزرے، ان سے بڑے انبیاء گزرے، انبیاء میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل حکمت میں سب سے کامل تھے، ان کی جو سمجھ میں آیا آپ کی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور پھر اللہ حکیم ہے جس نے شریعت دی، وہ احکم الحاکمین اور ارحم الراحمین ہے، اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا اور اس سے پہلے بھی کہ ایک آدمی کو اولاد نہیں مل رہی ہے، بیماری سے شفا نہیں مل رہی ہے، اللہ سے دعا کرتے کرتے تھک گیا، کہتا ہے اب میں اجمیر جا رہا ہوں، اب جو ہے بغداد جا رہا ہوں، اب فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ارحم الراحمین، رحمان اور رحیم سے زیادہ رحم کرنے والے یہ ہیں، اللہ نہیں دے رہا، یہ دیں گے؟ اللہ کو گالی دے رہا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا وہ سبحان اللہ عما یشرکون، قرآن میں جگہ جگہ ہے نا کہ اللہ پاک ہے اس چیز سے جو یہ شرک کرتے ہیں، تو ہر مشرک اللہ کو گالی دیتا ہے، اللہ کی توہین کرتا ہے کہ جو اللہ نہیں دے رہا ہے دوسرے سے لیں گے۔ ارے کوئی دوسرا دے ہی نہیں سکتا۔ قرآن نے بار بار کہا کہ جن کو اللہ کے سوا پکارا پوجا جاتا ہے نا، وہ آسمان و زمین میں ایک ذرے کے برابر کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ والذین تدعونہم من دون اللہ لا یملکون من قطمیر، یہ سورہ فاطر کی آیت ہے۔ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو لفافہ ہلکی سی جھلی ہوتی ہے نا، قرآن نے کہا کہ اس کے بھی یہ مالک نہیں ہے، تو دے کیا سکتے؟ جب مالک نہیں ہے تو آپ کو دے سکتے ہیں؟ آپ سے چھین سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں اٹھتا۔ یہ ایک پہلو ہے اور وہ بھی میں نے بہت مختصر بیان کیا۔ دوسرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کا دوسرا پہلو، اور یہ اس سے بھی بڑا اور اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق میں کسی کی بھی مماثلت سے منزہ ہے۔ ہاں، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی بھی اعتبار سے کسی بھی شکل میں کوئی ند ہو، جو جملہ ہے اس پر غور کریں، کسی بھی اعتبار سے کسی بھی شکل میں، بے وجہ من الوجوہ کا لفظ ہے، کسی بھی شکل میں اللہ کا ند ہو۔ اب اللہ کا ند ہمسر کیسے ہوتا ہے؟ یہی جو ابھی میں نے کہا کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ جیسے اولاد دیتا ہے یہ بھی دے دیں گے، اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، ایسے فلاں پیر بابا نے بھی مردے کو زندہ کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تو معجزہ تھا، حضرت عیسیٰ کی طاقت نہیں تھی، وہ کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھو، میرے حکم سے نہیں۔ اور ہمارے یہاں کچھ لوگ اتنے گستاخ ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تو باذن اللہ کہتے تھے، فلاں پیر صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے میرے حکم سے اٹھ، اور مردہ اڑ جاتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ اللہ کے بندوں کو، انسان کو اللہ کی طرح مردوں کو زندہ کرنے والا مان رہا ہے، تو وہ سبحان اللہ نہیں کہہ رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دے رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمسر بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے جیسا ایک دوسرے کو مان رہا ہے۔ تو اس کا سبحان اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا جھوٹ ہے، بیکار ہے، بے فائدہ ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، بلکہ جہنم میں جائے گا اگر وہ بغیر توبہ کے مر گیا۔ منبر رسول سے علم کی بنیاد پر علی وجہ البصیرہ یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمیں کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ یہی تعلیم تو سارے انبیاء کی تھی، سارے انبیاء کی تھی کہ ہر قسم کے شرک کا رد کریں۔ سبحان اللہ الحمدللہ صبح شام کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تو اکیلا ہے، ہر اعتبار سے تیرا کوئی شریک ہمسر ہے ہی نہیں، ہم کسی کو تیرے جیسا نہیں مانتے، تبھی تو آپ سبحان اللہ کہنے کے حقدار ہوں گے۔ تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ پاک ہے، کہ اس کا کوئی بھی اس کے جیسا ہو، اکیلا ہے، اس کی صفات میں، اس کی خوبیوں میں ادنا سا بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ چنانچہ مخلوقات ساری کی ساری، چاہے فالمخلوقات کلھا وان عظمت وشرفت وبلغت المنتہى الذي يليق بها من العظمت والکمال اللائق بها فليس شيء منها ما يقارب اور شابه الباری۔ میں نے عربی عبارت اس لیے پڑھی، بڑا شاندار جملہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مخلوقات جتنی بھی ہیں کائنات کے اندر، اس میں انبیاء، صالحین، اولیاء، دیوی دیوتا، سب کو اگر مان لیا جائے، دیوی دیوتا کو بھی، ساری مخلوق، سورج چاند ستارے پیڑ پودے پہاڑ سمندر،
ساری کے ساری مخلوقات اگرچہ وہ کتنی بھی عظیم ہو جائیں، شرف اور اونچائی میں کسی بھی درجے پر پہنچ جائیں اور اس اعلیٰ ترین چوٹی پر پہنچ جائیں جس میں عظمت و کمال کے جو وہ لائق ہیں. ایک انسان عظمت و کمال کے جتنی بھی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے، اس کی چوٹی پر کوئی پہنچ جائے، اس کے باوجود ان میں سے مخلوق میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی صفت اور کسی بھی چیز کے معاملے میں اللہ سے قریب ہو سکے یا باری تبارک و تعالیٰ کے مشابہ ہو سکے. کوئی انسان کتنا بھی اونچا ہو جائے، کوئی مخلوق کتنا بھی عظیم ہو جائے، رب کریم کے درجے، صفات، خوبیوں کے آس پاس بھی نہیں پہنچ سکتا. سوال ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے دونوں میں. یہ تو لوگ شرک کرتے ہیں اس لیے کہنا پڑتا ہے، ورنہ مخلوق کا خالق کا مخلوق سے کیا مقابلہ. ہاں کہا بل جمیع اوصافہا، بلکہ مخلوق کی جتنی بھی صفات ہیں وہ سب کے سب مزمحل، کمزور ہو جاتے ہیں جب اس کا مقابلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور خالق سے کیا جاتا ہے. اور جو بھی صفات اور کمالات اللہ کے اندر ہیں، معاف کیجئے، انسان کے اندر ہیں، انسان کے اور آپ کے ہمارے اندر جو بھی خوبیاں ہیں، کمالات ہیں، وہ انبیاء میں ہوں، صالحین میں ہوں، اولیاء میں ہوں، جو بھی خوبیاں ہیں وہ سب اللہ کی ہی دی ہوئی ہے. بہت اہم پوائنٹ، القیوم اللہ نے دیا. تو جو دینے والا ہے اور جو لینے والا ہے دونوں برابر ہوں گے کیا؟ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. تو خوبی اللہ کی ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. نصارہ ان کو پوجنے لگے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے قرار دے دیا. تو بہرحال کہہ رہے ہیں کہ جو بھی خوبیاں ہیں اللہ کی طرف سے ہے. فَهُوَ الَّذِي خَلَقَ فِيهَا الْعُقُولَ، چنانچہ اللہ ہی ہے جس نے انسانوں کے اندر عقل دی، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، ظاہری اور باطنی قوتیں دی، اور اسی نے ان کو علم دیا، الہام کیا، اور وہی ہے جس نے ظاہر و باطن میں انسان کی نشو و نما کی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجد، عظمت، کمال کی تمام صفات سے متصف ہے اور اس کی ضد سے یعنی ند، کف، مثیل، شریک، ہر چیز سے منزہ اور پاک ہے. بہت جلدی میں گزر رہا ہوں. ہاں اب یہاں تھوڑا سا میں یہاں کچھ مثالیں پیش کرنا چاہتا تھا، نہیں کر سکا، بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، آپ صرف اس طرف توجہ دیجئے. قرآن میں آپ جا بجا میں نے ابھی مثال دی کہ انبیاء کرام اللہ سے دعا کرتے تھے، ہے نا، اور مانگتے تھے، مطلب محتاج تھے. اب اس میں دیکھیے کہ انبیاء کرام، میں نے کہا کہ اللہ ان خوبیوں سے متصف ہے کہ وہ محتاج نہیں ہیں، باقی سب محتاج ہیں. اب انبیاء کے مختلف واقعات پڑھیے جو حضرت ابراہیم کے، حضرت سلیمان کے، بادشاہت مانگ رہے ہیں اللہ سے. رب ہب لی ملکن لا ينبغی لأحد بعدی، حضرت سلیمان کی دعا کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کے لیے روا مناسب نہ ہو. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں دعوت دیتے ہوئے کہ الذی هو یطعمنی، اللہ کیا ہے کہ الذی خلقنی وهو یہدی فهو یہدین، کہ وہی اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے راستہ بتاتا ہے، ہدایت دیتا ہے، ہدایت دنیا کی بھی، ہدایت آخرت کی بھی. ہاں والذی یطعمنی ویسقین، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کھلاتا ہے، اور ہمارا بندہ لکھتا ہے اپنے بورڈ پر کہ یہ تو خواجہ کا کرم ہے، فلاں غریب نواز ہے. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں نواز، غریب کو دینے والے، امیر کو دینے والا اللہ ہے. یہ کہتے ہیں نوازنے والے فلاں ہیں. میں کسی پر طنز تعریض نہیں کر رہا ہوں، غور کیجئے. جو لوگ ایسا مانتے ہیں اگر وہ میری بات سن رہے ہیں تو غصے میں آنے کی بجائے غور کیجئے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اگر وہ صحیح ہے تو آپ کہاں ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. ہاں میں نے کاغذ پہ کئی انبیاء کی دعائیں اور ان کے واقعات لکھے تھے جو قرآن میں مذکور ہیں. بیمار پڑ گئے حضرت ایوب، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگار مجھے ضر نے یعنی بیماری نے، تکلیف نے پکڑ لیا ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. حضرت ایوب بیمار ہیں، اپنی بیماری کی شفا اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہم دوسروں سے مانگ رہے ہیں. تو اس کا مطلب اللہ کو گالی دے رہے ہیں، اللہ کو ہر صفات سے، ہر عیب سے پاک اور ہر خوبی کا مالک اور ہر خوبی سے متصف نہیں مان رہے ہیں. تو اس طریقے سے آپ غور کیجئے کہ تسبیح میں اللہ کی پاکی بیان کرنا
اور اللہ کے خوبیوں کا اس بات کرنا، اور یہ جب دونوں چیزیں ملتی ہیں تو اس کے معنی میں ساری عبادات آ جاتی ہیں، نماز بھی آ جاتی ہے، ساری خوبیوں کا اس بات بھی آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہوئی ہر عبادت آ جاتی ہے، ہر دعا آ جاتی ہے، ہر ذکر آ جاتا ہے۔ اس لیے تسبیح کا جامع معنی یہ ہے کہ جو بھی عبادت آپ کریں زبان سے، دل سے، عمل سے، وہ سب تسبیح کے عمومی معنی میں داخل ہے، اور خاص خاص موقع پر اس کا خاص معنی ہوگا، اور اس کا اظہار جو ہے تسبیح سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ اور سبح للہ اور اس قسم کے جو دوسرے صیغے ہیں ان کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ سبحانہ ربک رب العزت عما یصفون، اس آیت پر میں ختم کر رہا ہوں کہ اللہ پاک ہے اس چیز سے، سبحان ربی کا، تمہارا پروردگار پاک ہے، رب العزہ، عزت والا پروردگار، مالک، عزت والا، عزت کا مالک، ہاں، رب العزت عما یصفون، اس چیز سے جو مشرکین بیان کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کا شریک بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کی صفات سے متصف کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ لیکن وسلام علی المرسلین، رسولوں پر سلامتی ہے، کیونکہ رسول جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، صحیح ہے، اللہ کی طرف سے بول رہے ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین، اللہ پاک بھی ہے اور تمام تعریف رب العالمین کے لیے ہے، یعنی اس کے اندر ساری خوبیاں بدرجہ کمال موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تسبیح، تحمید، تہلیل کے معنی اور مفہوم اور تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم وہ معنی مفہوم کو سمجھیں گے تو اس کا تقاضا یہ رہے گا کہ ہم اپنے آپ کو صرف اسی کے حوالے کریں، جیسا اللہ کو مانتے ہیں ویسا کسی اور کو نہ مانیں۔ کسی کا کوئی بھی مقام ہو وہ اللہ کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بندہ بندگی کے اعلیٰ ترین مقام پر جا سکتا ہے لیکن بندگی کے دائرے سے باہر نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان، ہر نبی عبد ہے، معبود کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی ایمان پر زندہ رکھے، اسی پر موت دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کے ہر عذاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأم أكبر۔